بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا اردو ناول ساجان سینٹر، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پنجروں کی تعداد تقریباً 15 تھی۔ 6 پنجروں میں تو یہ لوگ تھے، باقی خالی پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے اب پنجرے کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ پنجرہ انتہائی موٹی سلاخوں سے بنا ہوا تھا، جن میں اتنا فاصلہ بہرحال تھا کہ بازو باہر نکل سکتا، اور انتہائی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پورے پنجرے میں کہیں کوئی جوڑ موجود نہیں تھا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہی سوراخ کو توڑ مروڑ کر اتنا بڑا پنجرہ بنا لیا گیا ہو۔ پنجرے کے اوپر والے حصے سے ایک موٹی سلاخ چھت تک چلی گئی تھی اور چھت میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ ہر پنجرے کے ساتھ اسی طرح سلاخ چھت میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ عمران حیران تھا کہ آخر یہ پنجرے کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی لمحے عمران اچانک چونک پڑا، کیونکہ اس نے پنجرے کی سلاخوں میں باریک باریک سوراخ دیکھے۔ تمام سوراخوں میں یہ باریک باریک سوراخ موجود تھے، اور سوراخ دیکھتے ہی عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اب اسے صورتحال کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم میں آہستہ آہستہ حرکت ہونا شروع ہو گئی ہے، اور واقعی چند لمحوں بعد وہ پورے جسم کو آسانی سے حرکت دے سکتا تھا۔ واہ، ایک یہ پنجرے میں رہنے کی کسر رہ گئی تھی، وہ بھی آج پوری ہو گئی۔ عمران نے زبان میں حرکت آتے ہی کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پنجرے آخر کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں؟ قریبی پنجرے میں موجود صفدر نے پوچھا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں جانوروں کے ملک میں انسانوں کا چڑیا گھر ہوگا، اور یہ لوگ اس چڑیا گھر کو انسان سپلائی کرتے ہوں گے، اور وہاں قسم قسم کے جانور آئیں گے اور ہمیں مونگ پھلیاں کھاتا دیکھ کر خوش ہوں گے۔ عمران نے جواب دیا، اور اس بار باقی پنجروں سے بھی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا، اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے 2 بڑی بڑی کرسیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ لو بھائی، تمہارے لیے کرسیاں آ رہی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آنے والوں نے ان کی طرف دیکھے بغیر پنجروں کے سامنے کچھ فاصلے پر دونوں کرسیاں رکھ دیں اور واپس دروازے کی طرف پلٹنے لگے۔ جناب بھائی صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی بہت سے پنجرے خالی ہیں، عمران نے ان کے واپس پلٹتے ہی زور سے کہا، لیکن ان دونوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے سے باہر نکل گئے۔ دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ لو برادران، جانور آ رہے ہیں ہمیں مونگ پھلیاں کھلانے کے لیے، عمران نے دروازہ بند ہوتے ہوئے کہا۔ یہ برادران جانور کیا ہوتے ہیں؟ تنویر نے اپنی طرف سے عمران پر فکرہ چست کرتے ہوئے کہا۔ بھائی، ایک محاورہ ہے، برادران یوسف، لیکن جانوروں کے ملک میں یہ محاورہ بن جاتا ہے برادران تنویر، اور تنویر کا نام لینے کے بجائے جانور کہہ دیا جائے، بات ایک ہی ہے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے وضاحت کی، اور اس بار حقیقی معنوں میں پنجرے کہکہوں سے گونج اٹھے۔ تنویر شرمندہ ہو کر صرف دانت نکالے رہ گیا۔ ابھی کہکہوں کی گونج ختم ہی ہوئی تھی کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا، اور اس بار سب سے پہلے لیڈی ایشلے اندر داخل ہوئی۔ اس نے گہرے سرخ رنگ کا انتہائی چست اور تقریباً نیم عریاں لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سیاہ داڑھی والا پروفیسر ڈارک تھا، اور پروفیسر ڈارک کے پیچھے ایک لمبے قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک نوجوان تھا، جس نے ڈاکٹروں جیسا سفید رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ واہ، اگر یہاں ایسے جانور ہوتے ہیں تو پھر تو یہ چڑیا گھر واقعی خوبصورت ہے، عمران نے کہا، اور لیڈی ایشلے نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا، لیکن کوئی بات کیے بغیر وہ ایک کرسی پر آ کر بڑے شاہانہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ رنگ نمایاں تھے اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ پروفیسر ڈارک بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز مؤدبانہ تھا، اور اس نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے کرسی کو ذرا سا پیچھے کھسکا لیا تھا، جبکہ وہ دبلا پتلا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کے ساتھ نصب سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا۔
اس نے سوئچ بورڈ پر موجود ایک بٹن دبایا تو سوئچ بورڈ کے نیچے دیوار میں ایک خانہ سا کھل گیا اور ایک درمیانے سائز کی مشین باہر کو نکل آئی۔ مشین ایک لوہے کے سٹینڈ پر نصب تھی اور سٹینڈ کا ایک حصہ دیوار میں ہی تھا۔ سٹینڈ کے نیچے فرش تک خلا تھا۔ وہ نوجوان مؤدبانہ انداز میں مشین کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مشین کی پشت عمران کی طرف تھی۔ تم میں سے عمران کون ہے؟ لیڈی ایشلے نے بڑے تحکمانہ انداز میں کہا۔ میں ہوں آپ کا خادم علی عمران، اچانک بلیک زیرو نے کہا اور ساتھ ہی وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے آگے کو جھک گیا۔ بکواس، تم بے نون کے عمران ہو۔ لیڈی صاحبہ سے ڈاج مت کرو ورنہ تیر نیم کش کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی لمحے عمران بول پڑا اور لیڈی ایشلے جو بلیک زیرو کی طرف دیکھ رہی تھی نے جھٹکے سے عمران کی طرف رخ پھیرا۔ آرتھر، لیڈی ایشلے نے یکلخت بڑے تحکمانہ انداز میں کہا۔ یس میڈم، مشین کے پیچھے کھڑے ہوئے دبلے پتلے نوجوان نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کا میک اپ واش کرو، لیڈی ایشلے نے کہا، اور آرتھر نے یس میڈم کہہ کر مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ دوسرے لمحے پنجرے کی سلاخوں میں سے ہلکے نیلے رنگ کے مایا کی دھاریں سی نکل کر ان پر پڑنے لگیں۔ پنجرے کی ہر سلاخ میں سے یہ دھاریں نکل کر ان پر پڑ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ غسل خانے میں کھڑے شاور کے نیچے نہا رہے ہوں۔ یہ ہلکے نیلے رنگ کا مایا ان کے جسم میں لگتے ہی دھواں بن کر غائب ہو جاتا۔ چند لمحوں بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب وہ پہلے کی طرح پنجروں میں کھڑے تھے۔ تو تم ہو علی عمران، لیڈی ایشلے نے اس بار واقعی علی عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ عمران کی نظریں تیزی سے دوسرے پنجروں کی طرف گھوم گئیں، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ بلیک زیرو کا اصل چہرہ نہ نکل آیا ہو، کیونکہ پہلے ایک مشن میں بلیک زیرو اصل چہرے سمیت شامل ہو چکا تھا۔ اس طرح اس کا عامر والا نیا روپ ختم ہو جاتا اور ظاہر ہے صفدر اور کیپٹن شکیل جیسے ذہین دماغ فوراً ہی مشکوک ہو جاتے۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے اطمینان کا طویل سانس نکل گیا، کیونکہ بلیک زیرو عامر والے میک اپ میں ہی موجود تھا۔ عمران نے دانش منزل میں اس پر ومٹل میک اپ کیا تھا۔ یہ انتہائی خصوصی میک اپ تھا جو عمران کی اپنی ایجاد تھی، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ومٹل میک اپ اب کسی بھی صورت اتر نہیں سکتا تھا۔ اس کے اتارنے کے لیے اینٹی ومٹل لوشن ہی استعمال ہوتا تھا، اور اینٹی ومٹل لوشن میں چند ایسے مرکبات پڑتے تھے جو ویسے تو عام دستیاب تھے، لیکن ان کو خاص تناسب سے مکس کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نیلے مایا نے سب کا میک اپ اتار دیا تھا، لیکن ومٹل میک اپ پر وہ اب بھی اپنا کام نہیں دکھا سکا تھا۔ میڈم، باس ہنری نے کہا تھا کہ عمران کو کوئی موقع دیے بغیر موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، اس لیے میری درخواست ہے کہ پروفیسر ڈارک نے یکلخت بولتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، جب تک میں کچھ نہ پوچھوں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے باس ہنری کی بھی باس ہوں، سمجھے؟ لیڈی ایشلے نے اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا۔ ویری سوری میڈم، میں معافی چاہتا ہوں، پروفیسر ڈارک نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں جب اچھی طرح معلوم ہے کہ ان پنجروں سے یہ لوگ کسی بھی صورت باہر نہیں نکل سکتے اور نہ ہی یہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں جب چاہوں میرے ایک اشارے پر ان پر عبرتناک موت جھپٹ سکتی ہے، اس کے باوجود تم ایسی باتیں کر رہے ہو، لیڈی ایشلے نے اسے لتاڑتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ڈارک خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم نے اب تک ہمیں مونگ پھلیاں تو کھلائی ہی نہیں، جبکہ اچھے بچے جب چڑیا گھر کی سیر کرنے آتے ہیں تو جیبیں مونگ پھلیوں سے بھر کر لاتے ہیں۔ عمران نے لیڈی ایشلے سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو تم مذاق کرنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن میں جب چاہوں تمہاری زبان بے حس و حرکت ہو سکتی ہے، لیڈی ایشلے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو لیڈی پلیز، انسان جانوروں سے مذاق کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے بلکہ مذاق کرتے ہیں۔ اگر تمہاری اس بندر جیسی کھوپڑی میں یہ عقل کی بات سما جائے تو سمجھو تم واقعی لیڈی آف ایپس یعنی بندروں کی سردارنی بن جاؤ گی۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس نے جان بوجھ کر لیڈی ایشلے کو لیڈی ایپ بنا دیا تھا۔ آرتھر، لیڈی ایشلے نے عمران کی بات سنتے ہی غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، آرتھر نے فوراً ہی مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے کوئی حکم دینے سے پہلے ادھر دیکھ لو لیڈی ایشلے، تمہاری زبان حرکت میں آنے سے پہلے تمہارے دل میں سوراخ ہو جائے گا، اور یہ سلاخیں
اس چھوٹی سی گولی کو روک نہیں سکیں گی، عمران نے یک لخت تیز لہجے میں کہا، اور لیڈی ایشلے کا آرتھر کی طرف مڑا ہوا چہرہ ایک جھٹکے سے عمران کی طرف مڑا، اور دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ پستول، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تو مکمل تلاشی لی گئی تھی۔ لیڈی ایشلے کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ لڑکھڑاہٹ بھی نمایاں تھی، کیونکہ عمران کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پستول چمک رہا تھا، گہرے نیلے رنگ کا، جس کی مار خاصی دور تک تھی۔ لیکن عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اچانک انگلی کو حرکت دی، اور دوسرے لمحے کھٹاک کی آواز کے ساتھ ہی آرتھر بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل پیچھے فرش پر گرا۔ گولی اس کے دل پر پڑی تھی۔ خبردار، اگر تم دونوں نے ذرا بھی حرکت کی تو۔ عمران کے لہجے میں بھیڑیوں جیسی غراہٹ تھی، اور اس کا کھلنڈرا چہرہ اس وقت کسی بھوکے بھیڑیے جیسا نظر آ رہا تھا۔ تم۔ لیڈی ایشلے سے خوف اور غصے سے فکرہ ہی مکمل نہ ہو سکا، جبکہ پروفیسر ڈارک نے خود بخود دونوں ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ اس لیے میں نے کہا تھا میڈم، پروفیسر ڈارک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا پروفیسر، تم چاہتے تھے کہ لیڈی ایشلے فوراً ہی ختم ہو جائے، اور اب میں لیڈی ایشلے کو یہ بھی بتا دوں کہ پستول کی میرے پاس موجودگی میں بھی اس پروفیسر ڈارک صاحب کا ہی ہاتھ ہے۔ بہرحال میرے لیے تم سب ایک جیسے دشمن ہو۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیڈی ایشلے کی آنکھیں یک لخت پھیلنے لگیں۔ تم جو سمجھی ہو وہی درست ہے لیڈی ایشلے۔ بہرحال یہ تمہاری اندرونی کہانی ہے کہ ہنری ایک ایک کر کے تمہارا اور ترمزی کا کانٹا درمیان سے نکالنا چاہتا ہے، اور پروفیسر ڈارک اس کا نمائندہ ہے۔ عمران نے کہا، یہ بکواس ہے میڈم، بالکل بکواس ہے، یہ ہمیں لڑوانا چاہتا ہے۔ پروفیسر ڈارک نے یک لخت چیختے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی بغل سے ریوالور نکالنا چاہا۔ ٹھہرو، رک جاؤ، خبردار اگر تم نے ریوالور نکالا۔ مادام یک لخت چیختی ہوئی اس پر جھپٹی، اور پروفیسر ڈارک کے ہاتھ پر اچانک ضرب لگنے سے اس کے ہاتھ میں آ جانے والا ریوالور نکل کر دور جا گرا۔ لیڈی، میں فائر کر دوں گا، اس لیے کوئی حرکت نہ ہو۔ میرے لیے تم اور ہنری ایک جیسے ہو، عمران نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ سنو عمران، سنو میری بات سنو، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ واقعی ہنری میرے اور ترمزی کے خلاف سازش کر رہا ہے تو یقین کرو میں تمہیں دنیا کی سب سے بڑی تنظیم پاور لینڈ کا ڈائریکٹر بنانے کی آفر کرتی ہوں، لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے اس کی مخصوص نسوانی نفسیات کو بڑی خوبی سے استعمال کیا تھا۔ مجھے ڈائریکٹر وغیرہ بننے کی کیا ضرورت ہے، لیکن تم نے ثبوت مانگا ہے تو میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دو ثبوت، لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اب عمران کے پستول سے بھی خوف زدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذہن پر ہنری کی سازش کا ثبوت غالب آ چکا تھا۔ میرے خیال میں ایک ہی ثبوت کافی ہے، دو کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے اچانک اپنے مخصوص انداز میں کہا، اور لیڈی ایشلے کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے پھیلیں اور پھر سکڑنے لگیں۔ تو تم بکواس کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں، لیڈی ایشلے نے غصے کی شدت سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ یہ مت بھولو کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے لیڈی ایشلے، اور میں حسین لڑکیوں کے جوانی کی امنگوں سے بھرے ہوئے دلوں پر سوراخ کرنے میں بے حد لطف محسوس کرتا ہوں۔ عمران کا لہجہ یک لخت بے حد سرد ہو گیا۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ریوالور سے ڈر گئی ہوں؟ میں پاور لینڈ کی چیئرمین تمہارے اس حقیر ریوالور سے ڈروں گی؟ لیڈی ایشلے نے یک لخت غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے عمران کچھ سمجھتا کہ اچانک اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور عمران بری طرح چیختا ہوا پنجرے کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ ٹکر اس قدر شدید اور اچانک تھی کہ عمران بے اختیار پنجرے کے فرش پر گرا، اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر پنجرے کے فرش کی سلاخوں سے نکل کر نیچے فرش پر جا گرا، جہاں سے اسے اٹھانا ناممکن تھا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی توپ کا زبردست گولہ اس کے جسم سے ٹکرایا ہو، حالانکہ لیڈی ایشلے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی ریز نکلی تھی۔ ہا ہا ہا، دیکھا تم نے، دیکھا عمران، تم میرے مقابلے میں کتنے بے بس اور لاچار ہو۔ میں پاور لینڈ کی چیئرمین ہوں، پاور لینڈ کی چیئرمین، میں چاہوں تو صرف ہاتھ کے اشارے سے تمہیں ریزوں میں بدل دوں۔ عمران کے اس طرح ٹکرا کر نیچے گرتے ہی لیڈی ایشلے کے کہکہوں سے کمرہ گونج اٹھا،
اور اسی لمحے پروفیسر ڈارک بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور آرتھر کی جگہ مشین کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ادھر عمران پنجرے کے فرش پر پڑا بری طرح کرا رہا تھا۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے خاصا بگڑ گیا تھا اور آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ حسینوں کی نظروں کے تیر تو آج تک سنتا آیا تھا، لیکن اب تو ان کی انگلیوں سے بھی ڈرنا پڑے گا۔ ویسے لیڈی ایشلے، میں نے تو بہرحال مر ہی جانا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ بطور چیئرمین تمہارے بھی دن گنے جا چکے ہیں۔ اور دن ہی کیوں، لمحوں کی بات ہے۔ عمران نے پہلو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ کراہنے والا تھا۔ پروفیسر، میرے حکم کے بغیر تمہارے ہاتھ حرکت میں نہیں آنے چاہیے، ورنہ تم بھی میرے ہاتھوں عبرتناک موت مر سکتے ہو۔ لیڈی ایشلے نے آرتھر کی جگہ پر پہنچنے والے پروفیسر ڈارک سے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میڈم، میں نے تو صرف موقع سے فائدہ اٹھایا ہے، ورنہ میں آپ کا خادم ہوں میڈم، پروفیسر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ عمران اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ لیڈی ایشلے، اگر تم اتنی ہی طاقتور ہو تو کیا تم اس پروفیسر کو باہر بھیج کر میری بات سن سکتی ہو؟ پروفیسر نے واقعی موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور یہ مزید فائدہ بھی کسی لمحے اٹھا سکتا ہے۔ عمران نے کراہتے ہوئے کہا، دیکھو، مجھے چکر دینے کی ضرورت نہیں۔ اس مشین کے ذریعے تم پر خوفناک تشدد کیا جا سکتا ہے۔ تمہارے جسم کے ایک ایک ریشے میں خوفناک عذاب داخل کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہوں تو صرف ہاتھ کے اشارے سے تمہاری روح کو تمہارے جسم سے علیحدہ کر سکتی ہوں۔ لیڈی ایشلے نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے قریب آ جاؤ اور میں تمہیں جو بات بتانے لگا ہوں اس پر میری موت کے بعد ٹھنڈے دماغ سے غور کرنا۔ ہو سکتا ہے تم ہنری کی ذہانت کا توڑ نکال لو۔ عمران نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، جو کچھ کہنا ہے یہیں سے کہہ دو، میں سن رہی ہوں۔ لیڈی ایشلے نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوکے لیڈی ایشلے، تم جو چاہو کر سکتی ہو، اب میری زبان بند رہے گی۔ جب تم اپنی ہی خیر خواہ نہیں ہو تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خواہ مخواہ تم سے ہمدردی کرتا پھروں؟ اصل میں میرا اپنا ہی دماغ خراب ہے کہ اپنے ہی دشمنوں سے ہمدردی کرتا رہتا ہوں۔ بس کیا کہوں، منافقت اور سازش مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ دشمنوں کے خلاف ہی کیوں نہ کی جائے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے لیڈی ایشلے کو اپنے ڈھب پر لے آنے کی آخری کوشش کی تھی۔ پروفیسر، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد لیڈی ایشلے نے یکلخت پروفیسر ڈارک سے مخاطب ہو کر کہا، تم کمرے سے باہر جاؤ۔ لیڈی ایشلے نے کہا، مگر میڈم، پروفیسر ڈارک نے شاید احتجاج کرنا چاہا تھا۔ حکم کی تعمیل ہونی چاہیے پروفیسر۔ لیڈی ایشلے یکلخت چیخ پڑی اور پروفیسر ڈارک سر کھجائے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر لیڈی ایشلے اور عمران کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ بری طرح بھیچے ہوئے تھے اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ لیڈی ایشلے نے بڑے سرد لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں واقعی علم نہیں ہو سکا کہ تمہارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا تم جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی ہو؟ عمران کے لہجے میں گہری سنجیدگی تھی۔ تم اپنی بکواس بند کرو اور سنو، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنی مہلت بھی میں نے تمہیں صرف اس لیے دی ہے کہ میں تمہیں آسان موت مرتا نہیں دیکھنا چاہتی، میں تمہیں عبرتناک انداز میں مارنا چاہتی ہوں۔ لیڈی ایشلے نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن وہ پنجرے کے قریب نہ آئی تھی، وہیں کرسی کے پاس ہی کھڑی رہی تھی۔ اوکے، پھر سن لو کہ تمہاری چیئرمین شپ کے خلاف ایک خوفناک سازش کی جا رہی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تمہارے جوتے کے تلے میں ایک خوفناک بم فٹ کر دیا گیا ہے۔ تمہارا دایاں جوتا یقیناً تمہارے بائیں جوتے سے کچھ اونچا محسوس ہو رہا ہوگا اور اسے آپریٹ ہنری کرے گا، بالکل اسی لمحے جب تم ہمیں ختم کر دو گی۔ عمران نے بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لیڈی ایشلے کی نظریں بے اختیار اپنے جوتوں کی طرف جھکیں اور اسی لمحے عمران کا ہاتھ یکلخت حرکت میں آیا اور دوسرے لمحے لیڈی ایشلے بری طرح چیختی ہوئی پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ آ لگی۔ اس کی گردن کے گرد ایک باریک سی تار کسی ہوئی تھی جس کا ایک سرا عمران کے ہاتھ میں تھا۔ عمران کافی دیر سے اسی چکر میں تھا کہ کسی طرح لیڈی ایشلے کی توجہ اپنی طرف سے ہٹا دے۔ اس نے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے اپنی جراب میں سے وہ باریک سی تار کھینچ لی تھی
اور یہ اس تار کا کارنامہ تھا کہ وہ کمند کے سے انداز میں لیڈی ایشلے کی گردن کے گرد پڑی، اور ایک زوردار جھٹکے سے جب عمران نے تار کو واپس کھینچا تو لیڈی ایشلے اچھل کر پنجرے کی سلاخوں سے آ ٹکرائی۔ دوسرے لمحے عمران نے ایک ہاتھ تو سلاخوں سے باہر نکال کر اس کی گردن میں ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دایاں بازو پکڑ کر اسے زور سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ لیڈی ایشلے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ اس نے اس ہاتھ کو ایک بار پھر جھٹکنے کی کوشش کی جو عمران کے ہاتھ میں تھا، لیکن عمران نے یکلخت اسے سائیڈ پر جھٹکا دیا تو کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی لیڈی ایشلے کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بری طرح چیختی ہوئی نیچے کی طرف ڈھیر ہونے لگی۔ عمران نے اس کی گردن کے گرد موجود بازو کو چھوڑ دیا اور لیڈی ایشلے بے ہوش ہو کر پنجرے کے قریب ہی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ عمران تیزی سے نیچے جھکا اور اس نے اس کا ٹوٹ کر لٹکتا ہوا بازو پکڑ کر سیدھا کیا اور پھر انتہائی پھرتی سے اس نے اس کے ہاتھ پر لپٹا ہوا انتہائی باریک دستانہ اتار لیا۔ یہ دستانہ بالکل جسم کے ہم رنگ تھا، اس لیے دور سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمران نے دستانہ جلدی سے اپنے ہاتھ پر پہنا اور پھر ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بند کر کے اس نے زور سے ایک سلاخ پر مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سلاخ ٹوٹ کر فرش پر جا گری۔ عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے دوسری بار حرکت میں آیا اور دوسری سلاخ کا بھی وہی حشر ہوا۔ اب اتنا خلا بن گیا تھا کہ عمران آسانی سے باہر آ سکتا تھا۔ پنجرے سے باہر آتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا اس سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا اور اس نے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے وہی بٹن پریس کرنے شروع کر دیے جنہیں پہلے انہیں لے آنے والے نے پریس کر کے پنجروں کے دروازے کھولے تھے۔ بٹن پریس ہوتے ہی پنجروں کے دروازے ایک بار پھر کھل گئے اور عمران کے ساتھی اچھل کر ان عجیب و غریب پنجروں سے باہر آ گئے۔ صفدر، پروفیسر کا ریوالور اٹھا کر دروازے پر پہنچو، عمران نے صفدر سے کہا اور خود تیزی سے واپس لیڈی ایشلے کی طرف دوڑا۔ لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ لیڈی ایشلے کے قریب پہنچتا، اچانک لیڈی ایشلے کا جسم حرکت میں آیا اور اس نے اچھل کر قریب آتے ہوئے عمران کی پنڈلی پر لات کی ضرب لگائی اور عمران اچانک لات کھا کر بے اختیار گھوما۔ اسی لمحے فرش کا وہ حصہ غائب ہو گیا جہاں لیڈی ایشلے موجود تھی اور لیڈی ایشلے کا جسم پلک جھپکنے میں فرش میں غائب ہو گیا۔ جب تک عمران گھوم کر واپس مڑتا، لیڈی ایشلے کا جسم غائب ہو چکا تھا۔ صفدر نے فرش میں غائب ہوتی لیڈی ایشلے پر بے اختیار فائر کھولا، لیکن وہ ایک لمحہ لیٹ ہو گیا اور گولی لیڈی ایشلے کو لگنے کے بجائے برابر ہوتے فرش سے ٹکرائی۔ اگر ایک لمحہ بھی گولی پہلے اس سے فائر ہو جاتی تو لیڈی ایشلے گولی کا شکار ہو جاتی۔ عمران تیزی سے گھومتا ہوا واپس دروازے کی طرف دوڑا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتا، سرر کی تیز آواز سے دروازے کے اوپر ایک فولادی چادر آ گری۔ اسی لمحے عمران کی نظریں چھت میں سے نمودار ہوتی ہوئی مشین گن کی نالیوں پر پڑی۔ پنجرے میں داخل ہو جاؤ جلدی، عمران نے یکلخت چیختے ہوئے کہا اور وہ سب بے تحاشا پنجروں کی طرف دوڑے۔ اور پھر جیسے ہی وہ پنجروں میں داخل ہوئے، چھت پر سے جیسے پورے حال میں گولیوں کی بارش ہونے لگی، لیکن کوئی گولی پنجروں کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ پنجروں والا حصہ گولیوں کی بارش سے محفوظ تھا اور وہ پنجروں میں کھڑے چھت پر سے بے تحاشا برستی ہوئی گولیوں کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے برآمدے میں کھڑے ہوئے لوگ تیز بارشوں کا لطف لیتے ہیں۔ چھت میں سے مشین گنوں کی نالیاں نیچے نکل آئی تھیں، گولیاں ان میں سے برس رہی تھیں۔ چند لمحے گولیاں برسنے کے بعد یکلخت یہ بارش بند ہوئی اور نالیں واپس چھت پر غائب ہو گئیں۔ کمرے کا فرش گولیوں کی بارش نے بری طرح ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ عمران کی تیز نظروں نے ایک نظر میں ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ چھت میں سے نمودار ہونے والی نالیاں صرف اسی حصے میں ہیں جو جگہ خالی ہے۔ اس لیے اس نے پنجروں میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کا یہ فیصلہ واقعی انہیں بچا گیا تھا، ورنہ اس قدر گولیاں ان کے جسموں میں ہزاروں سوراخ کر دیتیں۔ گولیوں کی بارش رکتے ہی عمران نے نہ صرف خود باہر آیا بلکہ اس نے باقی ساتھیوں کو بھی باہر آنے کا کہا اور وہ سب عمران کے پیچھے بھاگتے ہوئے سامنے والی دیوار کے ساتھ جا لگے۔ اسی لمحے زوردار گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی تمام پنجرے بجلی کسی تیزی سے فرش کے اندر دھنستے چلے گئے۔ وہ نلکی جو پنجروں کے اوپر چھت تک چلی گئی تھی، وہ نالیں بھی زمین کے اندر غائب ہو گئی تھیں۔ دوسرے لمحے فرش برابر ہو گیا۔ عمران خاموش کھڑا رہا، اس کی نظریں اب دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔
جس پر فولاد کی چادر چڑھی ہوئی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ خالی پنجرے دیکھ کر وہ لازماً یہی سمجھیں گے کہ عمران اور اس کے ساتھی گولیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ لازماً اندر آئیں گے، اور اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ دوسرے لمحے سرر کی تیز آواز سے دروازے پر موجود فولادی چادر غائب ہو گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی اور زیادہ دیوار کے ساتھ چپک گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ 2 آدمی اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ عمران اور اس کے ساتھی بھوکے عقابوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے، لیکن دوسرے لمحے وہ سب چیختے ہوئے اچھل کر پشت کے بل فرش پر جا گرے۔ انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے ہزاروں وولٹیج کی ننگی تاروں پر ہاتھ ڈال دیا ہو۔ دونوں نے بجلی کی سی تیزی سے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مشین گنوں کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف کیا ہی تھا کہ صفدر جو ابھی تک دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اس نے ان دونوں پر فائر کھول دیا اور وہ دونوں چیختے ہوئے فرش پر جا گرے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گری، جن میں سے ایک عمران نے اور دوسری کیپٹن شکیل کے ہتھے لگ گئی۔ باہر نکلو، عمران نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بھی اسی کی طرح سیدھے کھڑے ہوئے اور تیزی سے کھلے دروازے سے باہر نکل بھاگے۔ باہر نکلتے ہی عمران نے دائیں بائیں مشین گن گھماتے ہوئے فائر کھولا، اور دوسرے لمحے دائیں موڑ سے نمودار ہوتا ہوا ایک شخص لٹو کی طرح گھومتا ہوا نیچے گرا، اور عمران اسی طرف دوڑ پڑا۔ کیونکہ بائیں طرف راہداری کے اختتام پر ایک دیوار نظر آ رہی تھی، عمران اور اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے راہداری کے موڑ پر جیسے ہی گھومے، اچانک اس جگہ کا فرش یکلخت ان کے پیروں تلوں سے غائب ہو گیا، اور وہ سب بری طرح ہاتھ پیر مارتے ہوئے اتھاہ گہرائیوں میں گرتے چلے گئے۔ گرنے کے ابتدائی لمحوں میں انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمالیہ کی چوٹی سے گر رہے ہوں، لیکن پھر یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ ان کے ذہن تاریکیوں میں ڈوب گئے۔ مار لیا میڈم، مار لیا، آخرکار میں نے انہیں مار ہی لیا، پروفیسر ڈارک نے اچانک بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ والی آرام کرسی پر نیم بے ہوشی کے عالم میں لیٹی ہوئی لیڈی ایشلے کراہتے ہوئے چونک کر سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ لیڈی ایشلے نے کہا، میڈم یہ لوگ واقعی انتہائی خطرناک ہیں، میں نے ان پر گولیوں کی بارش کر دی، لیکن جب میرے 2 آدمی اندر گئے تو یہ زندہ تھے اور ان پر ٹوٹ پڑے، اور پھر یہ کمرے سے باہر آ گئے۔ کمرے سے باہر آتے ہی یہ میری رینج میں آ گئے، اور پھر میں نے انہیں بلیک ہول میں گرا دیا ہے، پروفیسر ڈارک نے تیز لہجے میں کہا۔ بلیک ہول میں؟ او تھینک گاڈ، لیڈی ایشلے نے واپس آ کر آرام سے کرسی پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کاندھوں سے اتر گیا ہو۔ اب میں آپ کی بینڈیج کروا دوں میڈم؟ آپ شاید تکلیف میں ہیں، پروفیسر ڈارک نے کہا، اور لیڈی ایشلے کے سر ہلانے پر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا بٹن دبایا اور کسی ڈاکٹر ٹونی کو طلب کرتے ہوئے اسے حکم دیا کہ مادام کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اس کی بینڈیج کر دے۔ تم نے واقعی کام دکھایا ہے پروفیسر، میں تمہاری مشکور ہوں۔ اگر تم بر وقت مجھے وہاں سے نہ نکالتے تو نہ جانے یہ لوگ میرا کیا حشر کرتے۔ لیڈی ایشلے نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، یہ میرا فرض تھا میڈم، آپ نے اچھا کیا کہ مجھے باہر نکال دیا تھا، اس طرح میں بر وقت کام کرنے کے قابل ہو گیا، پروفیسر ڈارک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن پروفیسر، جب تمہیں کیج روم یہاں سے نظر نہیں آ رہا تھا تو تم نے کیسے بر وقت ایکشن لیا؟ اس بار لیڈی ایشلے نے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ میڈم، یہاں سارا نظام میرا سیٹ کیا ہوا ہے، اس لیے جب آپ اچھلیں تو مجھے یہاں مشین نے اس خاص اسپاٹ پر ایک مخصوص وزن ظاہر کر دیا، اور بحیثیت عورت بہرحال آپ کا وزن مردوں سے کم ہے، اس لیے میں فوراً سمجھ گیا کہ اس اسپاٹ پر آپ ہیں، اور خوش قسمتی سے وہ اسپاٹ موبائل تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً موبائل کر دیا اور آپ یہاں پہنچ گئیں۔ بعد میں نے ان موبائل سپارٹس پر فائرنگ کی اور آخر میں پنجروں کو موبائل کر دیا تاکہ اگر یہ لوگ پنجروں میں ہوں تب بھی پنجروں سمیت یہاں پہنچ جائیں، اور اگر خالی سپاٹ پر ہوں تو فائرنگ سے ختم ہو جائیں۔ جب پنجرے خالی آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خالی سپاٹ پر گولیوں کا شکار ہو چکے ہیں، چنانچہ میں نے 2 آدمی ان کی لاش چیک کرنے کے لیے بھیجے۔ یہ لوگ الیکٹرک کوٹڈ تھے تاکہ اگر کوئی زخمی ہو اور ان پر اچانک حملہ کرنے کی کوشش کرے تو شاک لگنے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے، اور دوسری بات یہ کہ شاک آپریٹ ہوتے ہی مجھے یہاں علم ہو جاتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے،
لیکن یہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ نہ صرف یہ لوگ بے تحاشا گولیوں سے بچ نکلے بلکہ انہوں نے ان دونوں آدمیوں پر حملہ کیا اور انہیں شوق لگے تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مرے نہیں۔ میں نے تیسرا آدمی بھیجا لیکن اس دوران یہ دونوں آدمیوں کو ختم کر کے کیج روم سے باہر آ چکے تھے۔ باہر آتے ہی انہوں نے تیسرے آدمی کو بھی فائرنگ کر کے ختم کر دیا، لیکن اب وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ پھر یہ ٹرن اوور کی طرف آئے تو میں انہیں بلیک ہول میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا۔